اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگوں نے 8ویں تراویح ادا کی، اور آج کا ہمارا جو درس ہے، جو گفتگو ہماری ہوگی، وہ قرآن کریم کے 8ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ اور منتخب آیات کی تفسیر پر مشتمل ہوگی. 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شیطانوں کا ذکر کیا ہے جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور ان شیطانوں کا کام کیا ہے؟ یہ غلط باتوں کو اچھی پیکنگ کے ساتھ ایٹریکٹیو بنا کر، خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ان کا بس چلتا ہے، ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے اور 8ویں پارے کی شروع کی آیت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، اور وہ دشمن کون ہیں؟ شیطان ہیں، شیاطین ہیں. اور یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. بھئی شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو صحیح راہ سے بھٹکائے، جو غلط راستے پہ لے کے جائے. تو یہ کام اگر کوئی انسان بھی کرتا ہے تو وہ شیطان ہے، اور اگر یہ کام اگر کوئی جن نہیں کرتا ہے تو وہ شیطان نہیں ہے. جنات میں سارے شیطان تھوڑی ہیں، جنات میں اچھے بھی ہیں. جنات ہی کی تو ایک جماعت نے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے وہ ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول کے دور میں. تو شیطانوں میں بھی مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، بدعتی ہیں، حرام خور ہیں. شیطانوں، جنات میں بھی ہر طریقے کے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں، اور یہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. اچھا، یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ شیاطین انس زیادہ خطرناک ہے شیاطین جن سے. اس لیے کہ جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تو شیاطین الجن بھاگ جاتے ہیں، مگر شیاطین الانس تو میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ میرے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ رہ کر کے فَيَجُرُّنِي إِلَى الْمَعَاصِي عَيَانًا، اور میری آنکھوں کے سامنے مجھے گناہوں میں ڈال دیتے ہیں. تو انسان کو شیاطین جن کے ساتھ ساتھ شیاطین انس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا، ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ چکنی چپڑی باتیں، زخرف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو کا ڈیزائن بنانا. جیسے دیوار ہے، دیوار کو اگر آپ خوبصورت بنائیں تو عربی میں اس کو زخرف بولتے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ غلط بات کو بھی بہت سجا کے پیش کرتا ہے. ابھی آگے ذکر آئے گا سورہ اعراف میں. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے غلطی کروا دی، انہوں نے جنت کا وہ پیڑ کھا لیا. ایسے نہیں کھا لیا تھا انہوں نے، شیطان نے بہت سجا کے پیش کیا تھا. اور آج ہم سب جانتے ہیں، انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے کہ خراب آئٹم کو، خراب پروڈکٹ کو بھی اگر اچھی پیکنگ کے ساتھ پیش کیا جائے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو شیطان کی پیکنگ بہت اچھی ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے، مگر اس کی اس خوبصورت پیکنگ سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ گناہوں کو اتنا سجا کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس نے زنا کا نام پیار رکھ دیا، اس نے شراب کا نام ڈرنک رکھ دیا، طاقتور ڈرنک، انرجی ڈرنک رکھ دیا. اس نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. اس نے بے حیائی کا نام ماڈرنائزیشن رکھ دیا. اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے، اس کے ٹائٹلز بہت اچھے ہیں،
اس کے ٹائٹل سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے. زخرف القول غرورا, اس نے دھوکہ دینے کے لیے خراب باتوں کو بھی اچھا بنا کے پیش کیا ہے. نبی کے دور میں یہودی رہتے تھے مدینہ میں. یہودیوں نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا کہ بھئی آپ مردار کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو مار دیا اس کو نہیں کھاتے, اور آپ جس کو مارتے اس کو کھا لیتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہوئی بھائی؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے جس کو ذبح کرے وہ حلال ہے, اور جو نیچرل مر گیا, جو مردار ہے, جس کو اللہ نے مارا وہ حلال ہے, وہ حرام ہے. یہ تو عجیب بات ہے. یہ اس طریقے کی لاجک پیش کر کے یہودی مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری لاجک سے دین نہیں چلے گا. تم یہ جو لاجک پیش کرو یہ شیاطین کی چال ہے, یہ شیطان تمہارے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں. دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ 3 خوبیاں نہیں ہیں. کیا ہے 3 خوبیاں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کا کلام بالکل سچا ہے اور اللہ کا کلام بالکل عدل کے اوپر مبنی ہے. بھئی قرآن میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو قرآن خبر دے رہا ہے یا قرآن حکم دے رہا ہے. اور قرآن جتنی خبر دے رہا ہے 100% ٹروتھ ہے, سچی ہے. قرآن کی ایک خبر بھی جھوٹی نہیں ہے. دنیا کی ہر کتاب میں, دنیا کے ہر کلام میں سچی بھی باتیں ہیں, جھوٹی باتیں بھی ہیں, مگر قرآن میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے. اس کی پہلی خوبی یہ ہے, اس کی تمام خبریں سچی ہیں. اور قرآن جتنی باتوں کا حکم دے رہا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے. اسلام مساوات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا مرد اور عورت برابر ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, مرد اور عورت برابر ہیں. مرد اور عورت برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے. بھئی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیشن جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ لگیج ہے, سارا بھاری بھاری لگیج آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اور آپ کی محترمہ جو ہے وہ 1-2 پرس انہوں نے لیا, 1-2 تھیلے لے لیا. اب اسی کا الٹا آپ کر دیجئے, ہلکا والا پرس آپ لے لیجئے اور بڑے بڑے لگیج اپنی بیگم کو دے دیجئے, تو فوراً دنیا کی انگلی اٹھے گی, صاحب تو بڑا ظالم آدمی ہے بھائی, بیوی پر ظلم کر رہا ہے. کمزور عورت کو جو ہے دیکھو کتنے بھاری بھاری لگیج لے کے جا رہا ہے. بھائی وہی کام آپ کر رہے تھے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, لوگ تعریف کر رہے تھے آپ کی. اسی کا اپوزٹ کر دیا تو زمانہ اعتراض کرے گا, کیونکہ زمانہ یہ مانتا ہے کہ دونوں اکول تو نہیں ہیں, دونوں برابر تو نہیں ہیں. اسلام دونوں کو برابر نہیں کرتا ہے. اسلام نے اگر کسی معاملے میں عورت کو الگ حکم دیا ہے, مرد کو الگ دیا ہے, تو اس لیے دیا ہے کہ عورت کے لیے وہی مناسب ہے اور مرد کے لیے وہی مناسب ہے. اسلام عدل کے اوپر مبنی ہے. اسلام سملیرٹی کی بات نہیں کرتا ہے, اسلام عدل کی بات کرتا ہے, اسلام جسٹس کی بات کرتا ہے. تو قرآن کی دوسری خصوصیت ہے. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ. قرآن کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر. کیسے تبدیل کرو گے بھائی؟ دنیا کی ہر کتاب میں تحریف ہوئی, ہر کتاب میں تبدیلی ہوئی. 100 سال پہلے کی بائبل الگ, آج کی بائبل الگ. لیکن قرآن کریم اللہ کے رسول کے دور میں جو تھا وہی آج بھی, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہی رہے گا. اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اور اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کیسے لی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں. دنیا کی کوئی اور کتاب کی مثال لا کے دکھا دیجئے. ہندوستان کا ایک بچہ, آپ کے کرناٹک کا ایک بچہ, آپ کے ممبئی کا ایک بچہ جس کی زبان عربی نہیں ہے, جو عربی زبان سے نابلد ہے, عربی زبان سے ناواقف ہے, چند سالوں میں, چند مہینوں میں یہ 30 پاروں کا قرآن, یہ 114 سورتوں والا قرآن, یہ اتنی ضخیم کتاب, یہ پوری الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پوری رٹ لیتا ہے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھیوں؟ یہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا کیا ہے, اور یہ انتظام اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے قرآن کے نسخے جلا بھی دیے جائیں گے تب بھی حافظوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ رہے گا. لا مبدل لکلماتہ. اس قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ گناہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں, اور ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. ہمیں دونوں سے بچنا ہے.
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو، جو اوپنلی کیے جاتے ہیں ان گناہوں سے بھی بچو، اور جو سیکریٹلی کیے جاتے ہیں، جو پرائیویٹلی کیے جاتے ہیں ان سے بھی بچو۔ گناہ اگر آپ تنہائی میں کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، لیکن اکیلے میں نہیں ڈرتا انسان کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کتنے تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی کے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ہو سکتا ہے شاید بڑے بڑے شیاطین تو قید ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو شیطان لگائے وہ تو ہمیں رمضان میں بھی بہکا سکتا ہے نا۔ ہمارا جو نفس ہے، نفس امارہ جو برائی پر ہمیں ابھارتا ہے، وہ تو ہم سے رمضان میں بھی غلط کام کروا سکتا ہے نا۔ اگر رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری تنہائی گناہوں سے آلودہ ہو رہی ہے تو ذرا نبی کی یہ حدیث سنی گئی، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی قبیلے سے ہوں گے، تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، راتوں میں عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب ان کو پرائیویسی ملے گی، جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، وہ بہت سارے ناجائز کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، حرام کام کریں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہی بات اللہ قرآن کے 8ویں پارے میں کہہ رہا ہے، بچو ظاہری گناہوں سے اور بچو باطنی گناہوں سے، اوپنلی گناہوں سے بھی بچو اور سیکریٹلی گناہوں سے بھی بچو۔ اس کے بعد اللہ نے جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ مردار کو نہیں کھا سکتے اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا سکتے ہیں، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھا سکتے، اپنا مارا ہوا کھا سکتے ہیں، اس کا جواب دیا اللہ نے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم مت کھانا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گندا ہے، وہ جانور تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کسی نئے شہر میں جا رہے ہیں، ڈومینوز میں پیزا کھانے جا رہے ہیں، میک ڈونلڈز میں آپ جو ہے برگر کھا رہے ہیں، تو آپ تحقیق کر لیجئے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آپ چکن کے بڑے شوقین ہیں، اپنے شوق کو تھوڑا دبا لیجئے۔ اپنے نان ویج میں تو نہیں کھاتا ہوں، میں فلائٹ میں بھی سفر کرتا ہوں، وہ لاکھ دعویٰ کرتے ہیں، میں جہاں شک کی بات ہے میں نہیں کھاتا ہوں اور نہیں کھانا چاہیے ہمیں۔ اگر وہ مشین کا ذبح کیا ہوا جانور ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا، ہمارے لیے حلال نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسا ٹیسٹ اور ایسا سواد اور ایسا ذائقہ نہیں چاہیے ہمیں۔ ارے 2-4 دن ہم نان ویج نہیں کھائیں گے، مر تھوڑی جائیں گے ہم۔ لیکن آپ کبھی بھی خبردار، میں نیپال گیا، وہاں دیکھا ہوٹلوں میں ہر جگہ شراب، اور وہاں نان ویج ملتا ہے، ساتھ میں وہاں خنزیر کا گوشت بھی ملتا ہے۔ اب وہاں بالکل قطعاً میری طبیعت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں وہاں نان ویج کھاؤں۔ میں نے کہا نہیں صاحب، ہمیں یہاں سبزی کھانا۔ حالانکہ 1-2 ہوٹل مجھے ایسے بھی ملے جو مسلمانوں کے ہوٹل تھے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے ہوٹل میں تو چلو اس بات کی ضمانت تھی کہ جو نان ویج مل رہا ہے وہ حلال ہے، مگر ان دکانوں پر بھی شراب تھی۔ مسلمان بھی اپنے ہوٹل پہ شراب بیچ رہا، تو شراب وہاں بہت عام ہے نیپال میں۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ اور اگر کوئی مسلمان دکاندار ہے، مان لیجئے وہ چکن بیچ رہا ہے، اور وہ جو بھی چکن کاٹ رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے، اب 2-4 اس میں چکن ایسے وہ بھول گیا، وہ تو اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں۔ مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا تو اس جانور کو ہم کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن جس جانور پر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، کبھی کبھی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے ہم توقع نہیں رکھتے،
ہمیں امید نہیں رہتی کہ یہ ہدایت پا جائے گا. اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور جن کے بارے میں ہمیں امید رہتی ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں گے, وہ ہدایت. نبی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. جس چچا نے نبی کو پالا, نبی کا سپورٹ کیا, نبی کا ڈیفنس کیا, نبی کی مدد کی, وہ آخر وقت تک وہ چچا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے وہ کلمہ. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بہت چاہا میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں. آخری وقت میں آپ نے چچا سے بار بار گزارش کی, چچا کلمہ پڑھ لیجیے. لیکن ابو جہل وہیں پر بیٹھا تھا, عبداللہ بن امیہ بیٹھا تو ان دونوں نے بار بار بھڑکایا, اے ابو طالب خبردار, باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑنا, اپنے باپ عبد المطلب کا طریقہ نہیں چھوڑنا. باپ دادا کے نام کی جو دھمکی ہے نا, ہر زمانے میں یہ دھمکی بہت کارگر رہی ہے. سچائی کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے. لوگ سچائی کو پہچان کر بھی صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ نہیں صاحب ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اور عمر ابن خطاب بہت کٹر دشمن تھے اسلام کے, نبی کا قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, مگر اللہ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہی بات اللہ کہہ رہا ہے, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کا دم گھٹ رہا ہو اور وہ اونچائی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. اگر آپ کے سینے میں گھٹن ہو اور آپ اونچائی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آکسیجن کا لیول جیسے جیسے کم ہوتا چلے جائے گا آپ کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. تو جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کی سچویشن یہی ہو جاتی ہے, اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, اور اس کی مثال ویسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی زبردستی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو اور آکسیجن کا لیول کم ہو رہا ہو اور وہ اور زیادہ اس کا سینہ گھٹ رہا ہو اور زیادہ تنگ ہو رہا ہو. اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے, اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو استقامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ استقامت عطا کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کی جہالت کا ایک نقشہ کھینچا. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ کھیتوں کو, کچھ چوپایوں کو اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے, اور اپنی کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے, مہمانوں کو کھلائیں گے, غریبوں کو کھلائیں گے, اور یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے لیے. تو جب دیوی دیوتاؤں والا کم پڑتا تھا تو اللہ کے لیے جو حصہ فکس کرتے تھے اس میں سے لے لیتے تھے, اور اللہ کے لیے جو حصہ خاص کرتے تھے اگر اس میں کمی آتی تھی تو اپنے معبودوں والا نہیں لیتے, کہتے اللہ تعالیٰ تو غنی, اللہ کو کیا ضرورت ہے. یہ ان کی بے وقوفی تھی, یہ ان کی بدعقیدگی تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان سے پوچھو زکوٰۃ نکالتے ہو, نہیں نکالتے ہیں, لیکن 11ویں کی دیگ ہر سال ان کے یہاں بنتی ہے. زکوٰۃ کا ٹھکانہ نہیں ہے, جو ان کے مال میں حق ہے اللہ کا وہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن شرکیہ چیزوں پر اور شرکیہ تہواروں پر اور شرکیہ رسم و رواج پر ان کی دولت کے دہانے کھل جاتے ہیں, ان کے خزانے کھل جاتے ہیں. ارے دلوں پر مہر تو ایسی لگتی ہے کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ ذرا بابا کو ہمارا سلام پہنچا دینا. وہاں گیا ہے اللہ کے گھر میں اور یہاں ہندوستان میں بابا کو سلام پہنچا رہا ہے. یہ عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب انسان کا دل اور دماغ شرک کی دلدل میں لت پت ہو جاتا ہے. میرے ساتھیو, اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان لوگوں نے کھیتیوں کا اور چوپایوں کا کچھ حصہ خاص کر لیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ, جو ہمارے معبودوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ہمارے معبودوں کو پہنچتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس عرب میں کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. 3 وجہ سے وہ بچیوں کو قتل کرتے تھے. ایک وجہ کیا تھی جو آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بیان کرے گا, من املاق, کھائے گی کیسے, ہماری اولاد کھائے گی کیا, ہماری اولاد کیا کھائے گی, ہم کیسے کھلائیں گے. اگر اس ڈر سے کوئی اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے تو یہ 1400 سال پہلے بھی کرائم تھا اور آج بھی کرائم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ماں کے پیٹ میں بچے یہ اس عقیدے کے ساتھ مار دیے جائیں کہ ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, ہم کھلا نہیں سکتے, ہم پلا نہیں سکتے, تو یہ وہی دور جاہلیت کا عقیدہ ہے.
اس چیز کی اجازت نہ کل تھی نہ آج ہے میرے پیارے ساتھیوں. ابھی آج میرے پاس ایک سوال آیا, بہت ٹف سوال آیا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ 22 مہینے کی پریگننسی ہے, 5-6 مہینے کی پریگننسی ہے, اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایب نارمل ہے, بچے کے ہاتھ اور پیر سلامت نہیں ہے, ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, اور سر بہت بڑا بچے کا ہے. بچہ اگر پیدا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ کے بعد 10 دن کے بعد بچہ مر جائے, بچہ نارمل نہیں ہوگا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایبارشن کرواؤ. اب سوال میرے پاس آیا کہ مولانا کیا کیا جائے, کیا ایبارشن کروا سکتے ہیں؟ میں نے اس سلسلے میں جب علماء کے فتاوے دیکھے, علماء نے صاف لکھا ہے کہ نہیں, اگر 1 دن کی بھی زندگی کا چانس ہے اور 4 مہینے کے اوپر کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں, آپ ایبارشن نہیں کروا سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے, وہ قتل ہو جائے گا, اس بچے کی زندگی لینے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر واقعی میں وہ بچہ زندہ پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے تو وہ ماں باپ کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے گا, اور اگر کچھ دنوں تک ماں باپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے گا تو اس آزمائش پر ماں باپ صبر کریں گے, وہ صبر ان کو جنت میں لے کے جائے گا. لیکن اگر اس بچے کی زندگی کے امکانات ہیں اور آپ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا پاپ ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قتل کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. تو مشرکین کے یہاں قتل اولاد کا بھی ایک شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بٹھایا تھا, اپنی بچیوں کو قتل کر دو. کبھی اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ہم کھلائیں گے کیسے, کبھی اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ یہ بچی ہمارے لیے آر بنے گی, کلنک بنے گی, اور کبھی اس لیے بھی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے نام پہ ہم ان کی, آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بلی چڑھا دیتے ہیں, بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. اسلام اس طریقے کی گندگیوں سے پاک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام اولاد کے پیدا ہونے پر خوشی منانے کی تعلیم دیتا ہے, چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو. آج مسلمانوں کے گھروں میں بھی بعض گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ساس کا منہ لٹک جاتا ہے, بہو کو تانے بھی مار دیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو جو ہے صرف بچی لے کے آئی ہے. یہ جہالت ہے میرے پیارے ساتھیوں. بچیاں اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے. یہ بچیاں تو آپ کی مغفرت کی نوید لے کے آئی ہیں, آپ کی جنت کی خوشخبری لے کے آئی ہیں. ان بچیوں کی صحیح پرورش کیجیے, یہ بچیاں انشاءاللہ آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. ان مشرکوں کے شرکا نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو بھی مزین کر دیا تھا. لِيُرْدُوهُمْ وَلِيُلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, ان کو ہلاک کرنے کے لیے اور ان کے دین کو بگاڑنے کے لیے ان مشرکین نے اس طریقے کے ٹریڈیشن اور اس طریقے کے رواج بنائے تھے, اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ, اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی باغات بنائے جن کی بیل اونچائی پہ ٹٹیوں پہ چڑھائی جاتی ہے, وغیر معروشات, اور ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے پودے بنائے, پیڑ بنائے جن کی بیلیں زمین پر ہوتی ہیں. والنخل, اور اللہ نے کھجور کے درخت بنائے. والزرع, اور کھیتیاں بنائی. مختلفاً اکلہ, جن کی لذت الگ الگ ہے. والزیتون والرمان, اور اللہ نے زیتون بنایا, انار بنایا. متشابہاً وغیر متشابہ, یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. ایک ہی پھل ہے, انڈیا ہی میں الگ اسٹیٹ کا الگ الگ ٹیسٹ ہے. امرود ہے, اب وہ صاحب یو پی کا امرود الگ ٹیسٹ دے رہا ہے اور بنگال کا الگ دے رہا ہے. آم ہے, آپ کے ساؤتھ انڈیا کا آم الگ ہے اور ہمارے یو پی کا بنارس کا لنگڑا آم الگ ہے. ایک ہی فروٹ ہے, آپ دیکھ لیجئے الگ الگ علاقوں کا ٹیسٹ الگ ہے. اللہ نے فرمایا متشابہاً وغیر متشابہ, ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر, یہ تمام کھیتیوں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب ان کی پیداوار ہو جائے تو اس میں سے کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جس دن کھیتی کٹے اسی دن اس کا حق ادا کر دو. عام چیزوں میں تو زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے کہ 1 سال پورا ہونا ضروری ہے, مگر نہیں, کھیتی جس دن کٹتی ہے اسی دن زکوٰۃ اس کی فرض ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کھیتی آسمانی بارش سے سیراب ہو رہی ہے, سینچائی جو آسمانی بارش سے ہو رہی ہے, تو اس پر ہمیں 10واں حصہ دینا ہے. یعنی اگر 10 من کھیتی ہو رہی ہے تو 1 من اس میں ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور اگر وہ یعنی ہم ٹیوب ویل کے ذریعے کر رہے ہیں, خود سے پانی ڈال کے کر رہے ہیں, تو پھر اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ 5% ہے. یعنی اگر 20 من ہماری پیداوار ہو رہی ہے تو ہم کو 1 من اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ زکوٰۃ اس کی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اور اے میرے بندو حد سے تجاوز مت کرو, اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں. اسراف مت کرو, کوئی بھی چیز ہے
کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں اعتدال سے کام لو، حد سے تجاوز مت کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اگر صرف اس ایک آیت کو آج مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے جو ڈاکٹروں کے یہاں دوڑ رہے ہیں نا، میں حیدرآباد گیا، چار مینار کے پاس ہمارے ایک دوست لے کے گئے، رات میں ٹہلنے کے لیے ہم لوگ گئے، تو جب چار مینار سے آگے جب میں بڑھا تو دیکھا لائن سے ڈینٹسٹ لوگوں کی دکانیں، لائن سے دانت کے ڈاکٹر ہیں۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا اتنے سارے دانت کے ڈاکٹر کیوں ہیں؟ تو بولے مولانا کیا مولانا، کھاتے زیادہ تو دانت کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے زیادہ، تو اتنا کھا رہا ہے مسلمان کہ وہاں دانت کے ڈاکٹروں کی لائن لگی ہے۔ اللہ کے واسطے ہم اپنے پیٹ پر رحم کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو بعض لوگ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھ کر کے وزن کم ہو جانا چاہیے، مگر وہ الٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے روزے کے دن اپنا وزن کریں اور عید والے دن اپنا وزن کریں تو انشاءاللہ 2-4 کلو بڑھ جائے گا ان کا۔ وہ اس لیے کہ رمضان میں ہم اور احتیاط نہیں کرتے ہیں، بالکل کھا کے جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، میرے بندو تم فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک استدلال کا جواب دیا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ اگر ہماری تقدیر میں شرک کرنا لکھا ہے تو ہم تو کریں گے۔ اپنے گناہوں پر تقدیر سے استدلال کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی اپنے گناہوں پر تقدیر سے استدلال نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میری تقدیر میں یہ غلط کام لکھا ہے تو کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے؟ بھئی ہم کو یہ تو پتا ہے کہ ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم کو نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لہٰذا آپ کبھی بھی اپنے گناہوں پر تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ گناہوں پر تقدیر کو نہیں دلیل بنائیں گے، مصیبتوں میں تقدیر کو دلیل بنائیں گے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی ٹریجڈی آئے گی، کوئی حادثہ ہوگا، تب ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا، لیکن گناہوں پہ ہم کبھی بھی تقدیر کو دلیل نہیں بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسا ہی کام تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم کو پتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر پتا ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو بس گمان کی پیروی کرتے ہو، تم تو اندازہ لگاتے ہو۔ حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، جب پکڑا گیا اور عدالت میں لایا گیا تو چور نے کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا۔ کہ آپ مانتے کہ نہیں میری تقدیر میں لکھا تھا؟ کہا ہم تو مانتے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا۔ کہا جب میری تقدیر میں لکھا تھا تو ہم پھر چوری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو مجھے سزا دینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور جب ہاتھ کاٹ دیا گیا حضرت عمر نے کہا یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا تھا، تو چوری کرے گا اور تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، تقدیر لکھی گئی ہے لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہم راستہ چلتے ہیں، ہم غلط کام بھی کر سکتے ہیں، صحیح کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے مگر ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد وہ آیتیں آتی ہیں سورہ انعام کی، آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام دیے ہیں، اور یہ 10 احکام کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں ہیں، اور یہ وہ 10 وصیتیں جو دنیا کی تمام شریعتوں میں ان 10 وصیتوں کو رکھا گیا ہے۔ ہر دنیا کی ہر مذہب اور ہر شریعت میں ان 10 باتوں سے روکا گیا ہے۔ کون سی 10 باتیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ، اللہ نے آپ کی بیوی کے حصے کا رزق بھی آپ کے مقدر میں لکھا۔ آپ کے گھر میں بچے آئے، اللہ نے آپ کے بچوں کا رزق بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ کو بھی روزی دینے والا اللہ ہے اور آپ کے بچوں کو بھی روزی دینے والا اللہ ہے۔ کبھی یہ دماغ میں نہ لائیے گا بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ان کے رازق ہمیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، لواطت کے قریب نہ جاؤ، حرام کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا کیے جا رہے ہوں چاہے چھپ کر کے کیے جا رہے ہوں۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، کسی کی ناحق ہتیا مت کرو، قتل مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اس آیت میں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، شرک کرنا، اولاد کو تکلیف پہنچانا، معاف کیجیے والدین کو تکلیف پہنچانا، اولاد کو قتل کرنا، اور فحش کاموں کے قریب جانا، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر زمانے میں عقل نے ان کو برا جانا ہے، عقل نے، لاجک نے، انسانی دماغ نے، انسانی سینس نے ہر زمانے میں اس کو غلط سمجھا، اسی لیے اللہ نے لعلکم تعقلون کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ہاں جو بہتر طریقہ ہے۔ اگر یتیم کا مال آپ کو ملا ہے، یتیم کی پرورش آپ کو ملی، یتیم کا مال آپ کو ملا ہے، تو ایسی کوئی کوشش کرو کہ یتیم کا مال اور بڑھ جائے، اچھی جگہ انویسٹ کر دو، اچھی جگہ لگا دو، اس مال میں سے اپنے اوپر مت خرچ کرو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ یتیم جوان ہو جائے اس کا مال اس کو دے دو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب سامان تول کر کے دو یا ناپ کر کے دو تو پورا پورا دو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہاں جب سامان تم ناپ اور تول کر کے دیتے ہو تو ہو سکتا ہے 2-4 دانہ کم ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، تم کوئی سامان تول کے دے رہے ہو، اگر 2-4 گرام کم ہو گیا انجانے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگر اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کرو۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے شاید کہ تم یاد دہانی تمہیں ہو جائے، تم یاد کرو، یہ بھول گئے ہو تم یہ باتیں، تم یہ یاد کر لو۔ اس کے بعد 10واں حکم اللہ نے دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اے میرے بندو یہ جو راستہ میں نے اللہ کے رسول کے ذریعے تم کو دیا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو اور راستوں پر نہ چلو۔ راستہ ایک ہے، حق کا راستہ ایک ہے، اور باطل کے راستے کئی ہیں، کئی راستے صحیح نہیں ہو سکتے، سچائی کا راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، راستوں پر چلو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میرے بندو اللہ کے راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر تم مت چلو۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا، جب نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے گا والوزن یومئذ الحق، اور قیامت کے دن جو وزن کیا جائے گا وہ برحق ہوگا۔ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کو تولا جائے گا، تمہارے گناہوں کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، قیامت کا دن ہوگا، ایک ترازو کے ایک پلڑے پر ہماری نیکیاں ہوں گی اور ایک پلڑے پر ہمارے گناہ ہوں گے۔ ہم خود طے کر لیں، ہم خود سوچ لیں، اللہ کیا تو نا انصافی نہیں ہوگی، ہم خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کر لیں، اپنے آپ کا حساب کر لیں کہ ترازو کے جس پلڑے پر گناہ ہیں ہمارا وہ پلڑا زیادہ بھاری ہوگا یا جس پلڑے پر نیکیاں ہیں وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ نے کہا تولا جائے گا تو تولا جائے گا، آپ کی عقل میں آئے چاہے نہ۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمل کیسے تولا جائے گا؟ آج میں بول رہا ہوں، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تقریر ایک فائل کی شکل میں کمپیوٹر میں آ جاتی ہے، میری آواز، میری تصویر، میرا ویڈیو اگر یہ انسانی دماغ کے ذریعے یہ کے بی اور ایم بی اور جی بی میں کنورٹ ہو کر کے اگر میموری کارڈ پہ آ سکتا ہے، موبائل کی میموری میں آ سکتا ہے، لیپ ٹاپ کی میموری میں آ سکتا ہے، تو جس اللہ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے کیا وہ ہمارے اعمال کو ترازو پہ تول نہیں سکتا ہے؟ تولے گا میرے ساتھیوں، اور اللہ جب تولے گا تو اللہ کا ترازو بہت ڈینجرس ہوگا میرے ساتھیوں۔ 18ویں پارے کی تفسیر جب آئے گی تو وہاں ہم بتائیں گے
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم جس ترازو پر تمہارے اعمال کو تولیں گے وہ انصاف کا ترازو ہوگا۔ دنیا میں ہماری مائیں بہنیں سونار کے یہاں جاتی ہیں، جویلر کے یہاں جاتی ہیں، ان کے ناک کی جو نتھیا ہوتی ہے وہ اتار کے جب سونار کو دیتی ہیں تو سونار اپنے ترازو پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیتا ہے۔ وہ نتھیا 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، وہ 1 گرام سے بھی کم کی ہوتی ہے، وہ ملی گرام کی ہوتی ہے۔ سونار کا ترازو، جویلر کا ترازو ایک عورت کے ناک کی نتھیا کا وزن بتا دیتا ہے۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا میرے ساتھیو؟ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہوگا ہمارے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ کے ترازو پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا۔ ابلیس کو جب اللہ نے دھتکار دیا تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان بھی بہت واہیات ہے، شیطان بھی اپنی گمراہی کو کس کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ یعنی شیطان یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ میں مجبور تھا، میری تقدیر میں تو نے لکھا تھا، میں مجبور تھا۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں تیرے بندوں کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں آگے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں طرف سے گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے گمراہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد شیطان اپنے مشن پہ نکل گیا، اور سب سے پہلے اس نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو اس نے بہکایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو جنت سے نکال دیا گیا، تو جنت میں پہنچا کیسے؟ بھئی سمپل سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کو بہکا سکتا ہے، تو آدم بھی اللہ کے بندے تھے، حوا بھی اللہ کی بندی تھی، تو انہیں بھی بہکانے کی اتھارٹی شیطان کو مل گئی، تو جنت میں پہنچ کر کے بہکا رہا تھا۔ اب جا کے شیطان ہمارے باپ آدم سے کہتا ہے، معلوم ہے وہ جو جنت میں جو پیڑ، جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، کیوں نہیں منع کیا ہے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اس کو آپ کھائیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ امر ہو جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے قسم کھا کے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے جب قسم کھا کے بات کی، آدم دھوکہ کھا گئے، حوا دھوکہ کھا گئی۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے نام پہ بہت آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا گئے، ان کو دھوکے میں اتار لیا شیطان نے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ اب تک جنت میں بہترین کپڑا پہنے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ پیڑ کھایا ہے، وہ پھل کھایا ہے، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور جیسے ہی شرمگاہیں کھل گئیں وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ نے کہا اے آدم اے حوا، کہ ہم نے منع نہیں کیا تو اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور ہم نے بتایا نہیں تھا شیطان سے ہوشیار رہنا۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جب آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ دنیا کی پہلی توبہ تھی، اور یہ توبہ بھی سکھائی ہے اللہ تعالی نے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ کلمات بھی اللہ ہی نے سکھائے تھے آدم کو، اور کیا کلمات تھے، کیا دعا تھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، آدم کی یہ دعا ضرور پڑھا کرو میرے بھائیو، یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ ہمارے باپ کی دعا ہے، یہ ہماری ماں کی دعا ہے، کتنی بہترین ہے یہ دعا۔ اس دعا میں اپنی غلطی کا اقرار بھی ہے، اور
اللہ کی بزرگی کا اقرار بھی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. غلطی آدم سے بھی ہوئی اور گناہ ابلیس نے بھی کیا. ابلیس نے گناہ کر کے ڈھٹائی سے کام لیا. آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے توبہ سے کام لیا. آدم شرمندہ ہوئے، آدم نادم ہوئے، اور ابلیس نے ڈھٹائی سے کام لیا، اپنے گناہ پر ڈٹا رہا. یہ دو طریقے ہیں اور قیامت تک یہی دو طریقے رہیں گے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی. اب ہمارے سامنے یہ دو راستے ہیں، ایک ابلیس کا راستہ ہے گناہ کر کے ڈھٹائی کرو، گناہ کر کے جمے رہو، اور ایک آدم کا راستہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اب جب اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا آدم اور حوا کا، تو اللہ نے لباس کی اہمیت بیان کی. آدم کا سب سے پہلے آدم کے بدن سے لباس اترا تھا، تو اللہ نے لباس کی اہمیت بیان کی. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے بہت بڑی نعمت تم کو دے دی، تم پر لباس اتارا ہے. یہ لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، یہ لباس تم کو زینت بخشتا ہے. یہ کپڑے، آج کپڑے پہن کر تو ہی مرد جو ہے خوبصورت نظر آتا ہے، عورتیں جو اتراتی ہیں. عورتوں کے سارے فیشن کی جڑ کیا ہے؟ کپڑا ہے. تو لباس آپ کو زینت دیتا ہے اور لباس آپ کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے. اور جب دنیا کا لباس ہم اپناتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، قیامت کے دن بھی ہمیں لباس کی ضرورت پڑے گی. قیامت کے دن بھی ہم نیکیوں سے خالی ہوں گے. ہمارے بدن پر قیامت کے دن تقوی کا لباس ہونا چاہیے. قیامت کے دن اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے بندو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، میرے بندو تم تقوی کا لباس اپنا لو، قیامت کے دن وہ لباس تمہارے کام آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک نقشہ کھینچا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ان کا اوڑھنا کیا ہوگا. دنیا میں ہم لوگ بستر پہ سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے تو کمبل اوڑھ لیتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم چادر اوڑھ لیتے ہیں. جہنمیوں کو بھی کیا کوئی چادر ملے گی؟ کوئی بچھونا ہوگا ان کا؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کو آگ کا بچھونا ملے گا اور آگ کا لحاف ملے گا. وہ آگ پر سوئیں گے اور آگ کو اوڑھیں گے. اللہ اکبر. ان کا لباس بھی آگ اور ان کی چادر بھی آگ کی ہوگی. کیا منظر ہوگا جہنم کا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ نے ایک نقشہ کھینچا کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اے جنتیوں تم تو بڑے بڑے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ارے تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو. اے جنتیوں اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تھوڑی سی ہم کو بھی پلا دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے کہ اے جہنمیوں معاف کرنا، ہم تمہیں یہ پانی نہیں دے سکتے، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے. یہ بھی کیا بد نصیبی ہوگی. اگر آپ پیاسے ہو اور آپ کے سامنے کوئی گلاس میں پانی پی رہا ہو تو آپ کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. جب جہنمیوں کو منظر دکھایا جائے گا کہ جنتی تو نعمتوں میں ہیں، جنتی تو عیش و آرام میں ہیں، تو ان کی تکلیف تو ڈبل ہو جائے گی. ان کا جو ٹارچر ہے، جو تکلیف ہے، جو مینٹل ان کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی وہ بڑھ جائے گی میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ پکار کے مانگیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، مگر جنتی معذرت کر لیں گے کہ ہم یہ پانی تم کو نہیں پلا سکتے. اس کے آخر میں 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں. اس میں ایک نبی ہے حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا. یہ قوم سمود جو تھی یہ بہت ماہر قوم تھی. یہ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتے تھے، بڑے لمبے تگڑے ہوتے تھے. اللہ نے بڑا نوازا تھا اس قوم کو. جب حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی کو بھیجا ان کے ساتھ. اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس اونٹنی کو ٹچ مت کرنا. اب وہاں جو دریا تھا جہاں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے جاتے تھے
تو ایک دن طے ہوا کہ حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے قبیلے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. اب یہ جو باری لگ گئی تو ان کمبختوں کو ہضم نہیں ہوئی اور ان میں ایک بدبخت انسان اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور جب اس ایک بدبخت نے قتل کیا تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے قتل کیا تو پوری قوم اس پر سائلنٹ تھی، پوری قوم اس سے سیٹسفائیڈ تھی. جب پوری قوم سیٹسفائیڈ تھی تو گناہ پر ایگری ہونا اور گناہ پر سائلنٹ ہونا اور گناہ سے سیٹسفائیڈ ہونا یہ پوری قوم کا گناہ بن گیا. اللہ نے فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ان لوگوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی نافرمانی کی. حالانکہ قتل تو ایک آدمی نے کیا تھا مگر اللہ نے پوری قوم کا اجتماعی گناہ اس کو قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ پوری قوم اس پر راضی تھی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور اتنی ڈھیٹ قوم تھی، جب اونٹنی قتل ہو گئی کہتے اے صالح اب لاؤ اپنا عذاب، جو تم عذاب کی بات کرے تھے لاؤ اپنا عذاب. تو حضرت صالح نے 3 دن کی مہلت دی، کہا 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. 2 طریقے کا عذاب آیا، ایک تو زلزلہ آیا اور ایک آسمان سے زوردار آواز آئی. یہ 2 طریقے کا عذاب آیا قوم سمود کے اوپر، اور الٹے برتنوں کی طرح اپنے منہ کے بل پڑے تھے، مرے پڑے تھے. پوری قوم ایک آدمی نہیں بچا دنیا میں، قوم سمود کا ایک آدمی نہیں بچا، پوری قوم تباہ ہو گئی. اور جب پوری قوم تباہ ہو گئی فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے حالات کو دیکھ کے پیٹ پھیر کے جانے لگے اور کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم. اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، میں تو رسول بن کے آیا تھا، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تو خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر ہائے افسوس ہے میری قوم کے لوگوں، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ایک سبق ملا کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر جو قوم اپنے نصیحت کرنے والوں کو برا سمجھے، برائی کو برائی کہنے والوں کو غلط سمجھے، نیکی کو نیکی کرنے والے کو غلط سمجھے، توحید بیان کرنے والوں کو غلط سمجھے، شرک بیان کرنے والوں کو غلط سمجھے، تو اس قوم کا انجام اچھا نہیں ہوگا. جو قوم نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کا جینا حرام کر دے، اپنے علماء کا جینا حرام کر دے، اپنے واعظین کا جینا حرام کر دے، اس قوم کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ان قوموں کا انجام ہوگا جو دنیا سے ختم کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. فرمایا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے میری قوم کے لوگوں تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو. اب یہاں سے جب 9واں پارہ شروع ہوگا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.